السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ایک مغرور لڑکی کی زندگی پر ہے، جسے کہ اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، مگر پھر زندگی نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تو یہ کہانی ہے مشل کی، جو کہ آپ میری زبانی سنیں گے۔ ہر کالج یا اسکول میں کوئی ایسی لڑکی ضرور ہوتی ہے جس کے حسن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اس حسن کی وجہ سے اسے لوگوں کی خاص توجہ ملتی ہے۔ ہر کوئی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا ہے اور ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے کالج میں وہ لڑکی میں تھی، اور لوگوں کی ہر وقت کی تعریفیں اور توجہ مجھے بے حد پسند تھا۔ مجھے بہت سے لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے میں ایسے ہی تو کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی کوئی چاہیے تھا جو کہ مجھ جیسا خوبصورت ہو، جو کہ میرے معیار پر اتر سکے۔ اور ہماری کلاس میں ایسا صرف ذیشان تھا، بلکہ پورے کالج میں۔ اس پر بھی کالج کی لڑکیاں دل وارتی تھی، مگر ذیشان کا دل صرف مجھے چاہتا تھا۔ شروع میں تو میں نے اسے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر پھر اس کی باتیں، اس کا میرا یوں تعریف کرنا، یہ سب کچھ مجھے اچھا لگنے لگا، اور ہم دونوں ریلیشن شپ میں آ گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے اس بات پر غور کیا کہ جب سے میں ذیشان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئی ہوں، میری پڑھائی کا اس وجہ سے کافی حرج ہو رہا تھا۔ میں کالج میں اس کے ساتھ ہوتی تو اکثر کلاس بنک کر کے کینٹین چلی جاتی۔ گھر پر بھی ہم موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ ذیشان تو امیر گھرانے سے تھا، اسے اپنی پڑھائی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ابو کا اپنا بزنس تھا، اور ان کے بعد وہ سب کچھ ذیشان کا ہی تھا۔ مگر میں ایک متوسط گھرانے کی لڑکی، بچپن سے ہی ابو کو امی پر ظلم کرتے دیکھا ہے، جس وجہ سے میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں۔ بس ان کی ایسی حالت دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اور اپنی امی کی طرح کسی بھی مرد کے ظلم کو برداشت نہیں کروں گی۔ مگر جب سے ذیشان میری زندگی میں آیا، میں اپنے مقصد سے بھٹک گئی تھی۔ خیر، ایک دن میں لائبریری میں پڑھنے کے غرض سے چلی گئی، تب ہمارا ایک کلاس فیلو میرے پاس آیا۔ اس کا نام عاطف ہے۔ اس نے بڑی ہی شرافت سے پوچھا، کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے بول دیا ہاں۔ عاطف ہماری کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا جو کافی قابل تھا، اور ہر بار کلاس میں اول آتا تھا۔ عاطف نے مجھے اپنے نوٹس دینا چاہے، کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کئی دنوں سے کلاس اٹینڈ نہیں کر رہی، تمہاری پڑھائی کا کافی حرج ہوا ہوگا، تم یہ نوٹس رکھ لو، ان سے کافی مدد ملے گی تمہیں۔ ظاہر ہے کہ عاطف بھی باقی لڑکوں کی طرح میرے حسن کا دیوانہ تھا، اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں شاید اس کی یہ سب مدد کبھی قبول نہ کرتی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ میری پڑھائی کا حرج تو ہوا تھا، اور مجھے ان نوٹس کی بہت ضرورت بھی تھی، اسی لیے میں نے نوٹس اس سے لے لیے۔ ان سے مجھے کافی مدد ملی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے پڑھائی میں کوئی مسئلہ آتا تو میں عاطف سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ ایک بات تو تھی کہ عاطف باقی لڑکوں کی طرح نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بہت حیا تھی، وہ بہت شریف تھا، حالانکہ دکھنے میں وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، بلکہ قدرے بدصورت تھا۔ مگر میں تو ویسے بھی اس کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے تھی، مجھے تو بس پڑھائی میں اس کی مدد چاہیے تھی، اور کچھ نہیں۔ اسی بیچ جب ذیشان دیکھتا تھا کہ میں آج کل اس سے زیادہ عاطف کے ساتھ ہوتی ہوں، تو اسے اس بات کا برا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا رہتا تھا کہ مجھے عاطف پسند نہیں، تو میں اسے سمجھاتی تھی کہ وہ بس پڑھنے میں میری مدد کرتا ہے، اور ویسے بھی عاطف جیسے لڑکے میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایگزام اگلے ہی ہفتے ہونے والا تھا۔ ایک دن جب میں لائبریری میں عاطف کے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی، تب اچانک عاطف نے باتوں باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور مجھے بتایا کہ وہ کس قدر مجھے چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے منہ پر بہت کچھ سنا دیا، کہا کہ بدمانس کی شکل والے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے یہ سب کہنے کی؟ ارے اپنی شکل دیکھ کر تو یہ بات کہتے تم نے کیا سوچا تھا کہ پڑھائی میں مدد کے بہانے تم میرے قریب آ جاؤ گے اور میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گی؟ تم جیسے لوگوں کو میں منہ بھی نہیں لگاتی۔ میں اسے باتیں سناتی گئی، مگر اس نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا، سنتا گیا، اور پھر میں اپنی دل کی تمام بھڑاس نکال کر باہر آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی اس بات پہ کہ عاطف جیسا بدصورت انسان مجھے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتا ہے۔ تبھی ذیشان وہاں پر آیا اور میرے آنسو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اسے بھی بہت غصہ آیا، کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ اس جیسے لڑکے اسی مقصد سے لڑکیوں کے ہمدرد بنتے ہیں کہ بعد میں انہیں اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلائیں۔ مجھے ذیشان کی ہر بات صحیح لگ رہی تھی، اور میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ پہلے اس کی بات کیوں نہ سنی۔ خیر، امتحان سر پر تھے اور میں نے اس پر ہی توجہ دی۔ عاطف نے جو میری مدد کی تھی، اس کی وجہ سے میرا رزلٹ اچھا آیا تھا۔ ٹاپ عاطف نے کیا تھا۔ اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کی باری تھی، اسے پاس کرنے میں ناکامیاب رہی، مگر عاطف وہ بھی پاس کر چکا تھا۔ تھوڑے وقت کے بعد ذیشان نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس کے والدین میرا رشتہ مانگنے آئے۔ میں اپنا ڈاکٹر بننے کا مقصد تو پورا نہ کر سکی، مگر ذیشان سے شادی پر میں مطمئن تھی۔
مجھے لگا میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن چکی ہے، بالکل میری طرح۔ اور یوں دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کا پہلا سال تو بہت اچھا گزرا۔ ذیشان کی بے انتہا محبت نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ لیکن پھر بات آئی اولاد کی۔ گھر والے پوچھنے لگے، سال ہو گیا ہے، بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اور ذیشان نے اپنے ٹیسٹ کروائے، تب معلوم ہوا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ گھر والے بھی سب بہت پریشان تھے۔ کچھ مہینے تو یہ بات اتنی نہ چھڑی، مگر پھر مجھے سسرال میں صبح شام بانجھ بن کے تانے ملنے لگے۔ میری ساس اور نندس صبح شام ذیشان کے کان بھرتی تھی، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب ذیشان نے مجھے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے بچہ چاہیے۔ اس دن جیسے میری دنیا برباد ہو گئی ہو۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا، میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی، بہت سمجھایا ذیشان، مگر وہ تو جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو، اسے مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ خوبصورتی پر مر مٹنے والی محبتیں آخر کتنی ہی دیر ساتھ دیتی ہیں۔ ذیشان اس کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی، مگر میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، اور اس طرح ایک دن بہت تنگ آ کر میں نے زہر پی لیا۔ شاید زندگی سے آزادی حاصل کرنا ہی ٹھیک لگا مجھے، کیونکہ تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ اور دیکھیں کہ یہی میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، جہاں میں سب کچھ ختم کرنے والی تھی۔ جس ہاسپٹل مجھے لے جایا گیا، وہاں میرا علاج کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ عاطف تھا۔ جی ہاں، وہی عاطف جسے کہ میں نے اپنے حسن پر ناز اور غرور کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، جسے میں نے اس کی بدصورتی کے طعنے دیے تھے۔ آج اس نے میری جان بچائی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عاطف مجھ سے بات کرنے آیا، مجھے بہت دلاسا دیا۔ اس نے مجھے کوئی شرمندگی کا احساس ہونے نہ دیا، اور اس بار میں نے کوئی دیری نہ کی، میں نے خود ہی اسے شادی کی خواہش کی۔ عاطف نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ شاید اس کے دل میں آج بھی کہیں نہ کہیں میرے لیے محبت تھی، اسی لیے وہ شادی کے لیے مان گیا، اور اس طرح میری دوسری شادی عاطف سے ہو گئی۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، مگر اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ کہنے لگا، یہ تو اللہ کے کام ہے، اس کی طرف سے مجھے جو محبت ملی اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میری اور عاطف کی لاکھ دعاؤں کا نتیجہ کہ کچھ سالوں کے بعد ہمیں اولاد بھی نصیب ہو گئی۔ میں کبھی سوچتی ہوں، نہ جانے اللہ کو میری کون سی بات پسند آئی ہوگی، میری کون سی حالت پر اسے ترس آیا ہوگا کہ اس نے مجھے دوبارہ عاطف سے ملوایا، ورنہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا میں اس سب کے قابل نہ تھی۔ پھر بھی میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور میں یہی کہوں گی کہ انسان کی خوبصورتی بس وقتی ہے، اس نے ایک دن ڈھل جانا ہے، تب پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور پھر لوگوں پر آپ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کردار کا پیچھا کریں، نہ کہ حسن کا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ شکریہ۔